السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے شہزادی اور مٹر کا دانہ۔ ایک شہزادہ جب جوان ہوا تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں تو صرف اصلی شہزادی سے شادی کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ سفر پر نکل گیا تاکہ اصلی شہزادی کو تلاش کر کے اس سے شادی کر سکے۔ شہزادہ کئی ملکوں کی شہزادیوں سے ملا، مگر ان شہزادیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کی وجہ سے وہ اس شادی سے تیار نہ ہوتا۔ ایک بہت لمبی ہوتی تو دوسری چھوٹی ہوتی، ایک ہر وقت دکھی نظر آتی تو دوسری ہر وقت ہنستی رہتی، ایک بہت موٹی تو دوسری بہت دبلی۔ کوئی بھی شہزادی اس کو ایسی نہیں ملی جو ویسی ہو جیسی وہ چاہتا تھا۔ شہزادے کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اصلی شہزادیاں ہیں۔ تھک ہار کر وہ واپس اپنے ملک لوٹ آیا۔ وہ بہت دکھی ہو گیا کیونکہ اسے ایسی لڑکی نہیں ملی تھی جسے وہ اصلی شہزادی کہہ سکتا تھا۔ ایک رات جب زبردست طوفان آیا ہوا تھا، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے اور زوروں سے بارش ہو رہی تھی، تو ایسے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بادشاہ کے محافظ نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی بارش میں بری طرح بھیگی ہوئی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ بادشاہ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ شہزادی ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مگر صورت تو اس کی شہزادیوں جیسی لگتی ہے۔ لڑکی کے بال اتنے بھیگے ہوئے تھے کہ ان سے پانی بہہ کر اس کے چہرے پر آ رہا تھا، اس کے کپڑے اتنے بھیگے ہوئے تھے اس سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کے جوتے ان میں سے پانی ان کے انگوٹھوں اور ایڑیوں کو بھگو رہا تھا، جس کی وجہ سے شہزادی کے پیر تھر تھرا رہے تھے۔ بادشاہ نے لڑکی کی یہ حالت دیکھی تو اسے محل میں آنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ طوفانی ہواؤں اور بارش سے بچ سکے۔ بارش کی بوچھاڑ میں کھڑے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، میں اصلی شہزادی ہوں۔ شہزادہ جو اپنی ملکہ ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ لفظ سنے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بوڑھی ملکہ نے بھی لڑکی کے الفاظ سنے۔ اس نے سوچا ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں، مگر اس نے کوئی بات نہ کہی۔ شہزادی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اسے پہننے کے لیے نئے اور سوکھے کپڑے دیے گئے اور غسل خانے میں بھیج دیا تاکہ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل لے۔ جب شہزادی نہانے چلی گئی تو ملکہ شہزادی کے لیے سونے کا انتظام کرنے گئی۔ ملکہ نے پلنگ پر مٹر کا دانہ رکھ دیا اور بہت سے گدے پلنگ پر رکھوا دیے۔ مٹر کا دانہ سب سے نیچے تھا اور اوپر بہت گدے رکھے ہوئے تھے۔ 20 گدے کے بعد ملکہ نے پروں کا نرم سا بستر لگوایا اور اپنے آپ سے کہا، اب ہم معلوم کریں گے کہ تم اصلی شہزادی ہو یا نہیں۔ جب شہزادی بال سکھا چکی تو اس کی سردی ختم ہو گئی تھی۔ پھر اسے کھانا دیا گیا۔ کھانا کھا کر اسے اس کا کمرہ دکھایا گیا تاکہ وہ آرام سے جا کر سو جائے۔ صبح کو ملکہ شہزادی کو دیکھنے گئی تو وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ملکہ نے اس سے پوچھا، میری پیاری، رات کیسی گزری؟ شہزادی نے ملکہ کو جواب دیا، بہت بری، میں مشکل سے ذرا دیر کو پلک جھپکا سکی ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ ملکہ نے پوچھا، کیا بات تھی؟ شہزادی نے جواب دیا، میں نہیں جانتی کہ بستر میں کیا تھا، مگر یہ کوئی سخت سی چیز تھی، اس کی وجہ سے میرا سارا بدن نیلا اور کالا پڑ گیا۔ یہ سن کر ملکہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اصلی شہزادی ہے، کیونکہ مٹر کے دانے کو اس نے 20 گدوں اور پروں کے بستر کے نیچے بھی محسوس کر لیا۔ صرف ایک اصلی شہزادی کی جلد ہی اس بات کو محسوس کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی نازک جلد کسی قسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی۔ شہزادے کو جب یہ بات ملکہ نے بتائی کہ یہ تو واقعی ہی اصلی شہزادی ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھا، اس کی دلی مراد جو پوری ہو گئی۔ اب ملکہ نے تمام گدے ہٹوا کر مٹر کا دانہ نکالا، جس کی وجہ سے بیچاری شہزادی تمام رات سو نہ سکی تھی اور بے آرام رہی تھی۔
شہزادی کو اب نرم بستر پر آرام کرنے بھیج دیا کہ وہ سکون کی نیند سو گئی۔ اب محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ملک میں جشن کا سما تھا۔ محل میں ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ بہت دھوم دھام سے شہزادی اور شہزادے کی شادی کی گئی اور مٹر کا دانہ میوزیم میں رکھا دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اتنے چھوٹے سے دانے نے شہزادی کو بے سکون کیا اور اصلی شہزادی کی پہچان کرائی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔